بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں۔ ذرا 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھو، دنیا میں نہ تاریخ برتی تھی، نہ ٹیلی فون تھے اور نہ ریلیں تھیں، نہ چھاپے خانے تھے، نہ کتابیں چھپتی تھیں، نہ سفر و سیاست کی وہ آسانیاں تھیں جو آج کل پائی جاتی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے میں مہینوں کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔ ان حالات میں دنیا کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ایران، روم اور مصر کے ملک تھے جن میں کچھ علوم و فنون کا چرچا تھا، مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سب سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوداگروں اونٹوں پر مہینوں کی راہ طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، مگر یہ تعلق صرف مال کی خرید و فروخت کی حد تک تھا۔ خود عرب میں کوئی اعلیٰ درجے کا تمدن نہ تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کتب خانہ تھا، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا۔ تمام ملک میں گنتی کے لوگ تھے جن کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا، مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے۔ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہ تھی، کوئی قانون بھی نہ تھے۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا۔ آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، آئے دن خون خرابہ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ آدمی کی جان کو کوئی قیمت نہیں رکھتی تھی۔ جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس مال پر قبضہ کر لیتا۔ اخلاق اور تہذیب کی ان کی ہوا تک نہ لگتی تھی۔ بدکاری اور شراب خوری اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنیاں ہو جاتے تھے۔ حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ تھی۔ عربوں کی آزادی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی قاعدے، کسی قانون، کسی ذات کی کوئی پابندی کے لیے تیار نہ تھا، نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا۔ اس پر جہالت کی یہ کیفیت کی ساری قوم پتھر کی بتوں کو پوجتی تھی۔ راستہ چلتے میں کوئی اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا تو اسی کے سر سامنے رکھ کر پرستش کر لیتے تھے، یعنی جو گردنیں کسی کے سامنے نہ جھکتی تھیں پتھروں کے سامنے جھک جاتی تھیں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر ان کی حاجت روانی کریں گے۔ ایسی قوم اور ایسے حالات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس کئی گزری حالات میں جو تربیت مل سکتی تھی وہ بھی انہیں نہیں ملی۔ ہوش سنبھالتے تو عرب لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو سوداگری میں لگ جاتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کے حالات تم نے اوپر دیکھی ہیں۔ تعلیم کا نام تک نہیں، حتیٰ کہ پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر اس کے باوجود ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے خیالات سب سے جدا ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے بد کلامی نہیں کرتے۔ ان کی زبان میں سختی کے بجائے شیرینی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ لوگوں کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کا پسینہ، کسی کا پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتے۔ اس کے ایمانداری کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی قیمتی مال ان کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں، اور ہر ایک کے مال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتے ہیں۔ ساری قوم ان کی دیانت پر بھروسہ کرتی ہے اور اسی ایمن کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے شرم و حیا کا یہ حال ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد کسی نے ان کو برہنہ نہیں دیکھا۔ ان کی شائستگی کا یہ حال ہے کہ بدتمیز اور گندے لوگوں میں پلنے اور رہنے کے باوجود ہر بدتمیزی اور گندگی سے نفرت کرتے ہیں، اور اسی کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی ہے۔ ان کے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں کہ اپنی قوم کو لوٹ مار اور خورزی کرتے دیکھ کر ان کا دل دکھتا ہے، اور وہ لڑائیوں کے موقع پر صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل ایسا نرم ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسافروں کی میزبانی کرتے ہیں۔ کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا، ان سے دکھ نہیں پہنچتا، وہ خود دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں۔ پھر عقل ایسی صحیح ہے کہ بت پرستوں کی اس قوم میں رہ کر بھی وہ بتوں سے نفرت کرتے ہیں، کبھی کسی مخلوق کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ ان کے اندر سے خود بخود آواز آتی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ ان کا دل آپ سے آپ کہتا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے اور ایک ہی ہے۔ اس جاہل قوم میں یہ شخص ایسا مختار نظر آتے ہیں کہ گویا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہو۔ یہ گھٹیا ٹیوب اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے۔ 40 برس کے قریب اس طرح پاک صاف اور اعلیٰ درجے کی شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد یہ شخص اس تاریکی سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی گھبرا اٹھتے ہیں۔ جہالت، بد اخلاقی، بدکاری، بد نظمی اور شرک بدعت پرستی کا یہ ہولناک سمندر جو ان کو گھیرے ہوئے تھا۔
اس سے وہ نکل جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں کوئی چیز بھی ان کی طبیعت کے مناسب نہیں۔ آخر وہ آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی دن گزارنے لگتے ہیں۔ فاقے کر کے اپنی روح اور اپنے دل اور دماغ کو زیادہ پاک صاف کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور کوئی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کر دیں۔ ایسی طاقتور چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوار دیں۔ یکایک اسی حالت میں ایک عظیم و شان تعزز رہنما ہوتا ہے کہ ایک دم سے ان کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جس کو ان کی فطرت مانگ رہی تھی۔ اچانک ان کے اندر طاقت بھر جاتی ہے جس کا ظہور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ غار کی تنہائی سے نکل آتے ہیں، اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بت کسی کام کے نہیں، انہیں چھوڑ دو۔ یہ زمین، یہ چاند سورج، یہ تارے، زمین آسمان، ساری قوتیں ایک اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ سب کو چھوڑ کر انہی کی عبادت کرو، سب کو چھوڑ کر انہی سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ شراب خوری، یہ جوا، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ سچ بولو، انصاف کرو، نہ کسی کی جان لو، نہ کسی کا مال چھوؤ، نہ چھینو۔ جو کچھ لو حق کے ساتھ لو، جو کچھ دو حق کے ساتھ دو۔ تم سب انسان ہو اور انسان سب سے برابر، سب برابر ہیں۔ بزرگی اور شرافت انسان کی نسل اور نسل میں نہیں، رنگ روپ اور مال دولت میں نہیں، خدا پرستی، نیکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک و پاک ہے وہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارشی کام آئے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ کسی کا نسب پوچھا جائے گا۔ وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہوگا وہ نامراد دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جاہل قوم نے اس نیک انسان کو محض اس قصور میں ستانا شروع کیا کہ وہ ایسی باتوں کو برائیوں کو برا کیوں کہتا ہے جو باپ دادا کے وقتوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ان باتوں کی تعلیم کیوں دیتے ہیں جو بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اسی قصور پر انہوں نے اسے گالیاں دی، پتھر مارا، ان کے لیے جینا مشکل کر دیا، ان کے قتل کی سازش کی۔ ایک دن 2 دن نہیں، اکٹھے 13 برس تک سخت سے سخت دل توڑے، یہاں تک کہ ان کے اس وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وطن سے نکال کر بھی دم نہ لیا۔ جہاں انہوں نے پناہ لی تھی وہاں بھی کئی برس ان کو پریشان کرتے رہے۔ یہ سب تکلیفیں اس نیک انسان نے کسی کے لیے اٹھائیں، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ بنانا چاہتے تھے۔ اس قوم اس بادشاہی دینے کے لیے تیار تھی، دولت کی ڈھیر ان کے قدموں میں ڈالنے پر آمادہ تھی، بشرطے کہ وہ اپنی تعلیم سے باز آ جائیں، مگر انہوں نے سب چیز کو ٹھکرا دیا اور اپنی بات پر قائم رہے۔ کیا ان سے بڑھ کر نیک ولی اور صداقت تمہارے خیال میں آ سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کے خاطر نہیں، محض دوسروں کے بھلے کے خاطر تکلیف اٹھائے؟ وہی لوگ جن کے فائدے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ انسان تو کیا فرشتے بھی ان کی نیکی پر قربان جائیں۔ پھر دیکھو جب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار پہ یہ تعلیم لے کر نکلے تو کتنا بڑا انقلاب ہو گیا۔ اب جو کلام وہ سنا رہے تھے وہ ایسا فصیح و بلیغ تھا کہ نہ کسی نے اس سے پہلے ایسا کلام کہا، نہ ان سے بات کوئی کہہ سکا۔ عرب والوں کو اپنی شاعری، اپنی خطابات، اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے عربوں سے کہا کہ تم ایک ہی صورت اس کلام کے مانند بنا لو، مگر سب کی گردنیں عاجزی سے بھیگ گئیں۔ حد یہ کہ خود ان شخص کی عام بول چال اور تقریر کی زبان میں بھی اتنی اعلیٰ درجے تھی کہ نہ تھی کہ جتنی اس خاص کلام کی تھی۔ چنانچہ آج بھی جب ہم ان کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تو دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ان پڑھ سحرشین انسان نے حکومت اور دانائی کی ایسی باتیں کہنی شروع کی کہ نہ اس سے پہلے کسی انسان نے کہی تھی، نہ ان کے بعد آج تک کوئی کہہ سکا۔ نہ 40 برس کی عمر سے پہلے
ان کی زبان سے وہ کبھی سنی گئی۔ اس امی نے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست اور انسانی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق ایسے قانون بنائے کہ بڑے بڑے عالم اور عاقل برسوں کے اور ساری عمر کے تجربات کے بعد وہ مشکل ان کی حکومتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں ان کی حکومتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں۔ 13 برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے، مگر آج بھی ان کے بنائے قانون میں کسی ترمیم کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ دنیا کے قانون ہزاروں مرتبہ بنے اور بگڑے، ہر آزمائش میں ناکام ہوئے اور ہر بار ان میں ترمیم کرنی پڑی، مگر ان صحرنشین امی نے تنہا بغیر کسی دوسرے انسان کی مدد کے جو قانون بنا دیے، ان کی کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں جو اپنی جگہ سے ہٹائی جا سکتی۔ ان امی نے 33 برس کی مدت میں اپنے اخلاق، اپنی نیکی اور اپنی شرافت اور اپنی اعلیٰ تعلیم کے زور سے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، اپنے مخالفوں کو موافق بنایا۔ بڑی بڑی طاقتیں ان کے مقابلے میں اٹھی اور آخری شکست کھا کر ان کے قدموں میں آ رہی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح پائی تو کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا، کسی پر سختی نہ کی۔ جنہوں نے ان کی تحقیق چچا کو قتل کیا تھا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبا گئے تھے، ان کو بھی فتح پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جنہوں نے ان کو پتھر مارے تھے، ان کو وطن سے نکالا تھا، ان کو فتح پا کر انہوں نے بخش دیا۔ انہوں نے کبھی کسی سے دعویٰ نہ کی، عہد کر کے کبھی نہ توڑا، جن میں کسی پر زیادتی نہ کی۔ آپ کے سخت سے سخت دشمن بھی کبھی اس پر گناہ نہ ظالم اثر درد نہ رکھ سکے۔ یہی نیکی تھی جس نے بالآخر تمام عرب کا دل میں موہ لیا۔ پھر آپ نے اپنی تعلیم ہدایت سے انہی عربوں کے جن کو حلال تم اور ان پڑھ کہہ چکے ہو، وحشت اور جہالت سے نکال کر اعلیٰ درجے کی مہذب قوم بنا دیا۔ جو عرب کسی قانون کی پابندی پر تیار نہ تھے، ان کو آپ نے ایسا پابند قانون بنا دیا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی پابند قانون نظر نہیں آتی۔